بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ اردو 101 کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم آج کے لیکچر میں سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ میر و سودا کا دور جو تھا اس میں آسانی کے لیے ہم اس کو 1720 سے 1810 تک محدود کر سکتے ہیں۔ اس دور میں میر تقی میر، میر درد، مرزا رفیع سودا، میر اثر، میر سوس، میر حسن، قائم چاند پوری اور ایسے بہت سے دیگر شعراء پیدا ہوئے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جس میں اردو شاعری کو واقعتاً ترقی ملی اور اسی بنا پر اسے اردو شاعری کا زرعی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مرزا رفیع سودا نے مثنوی کو ایک شکل عطا کی اور اسے جدیدیت سے نوازا۔ اس نے مختلف موضوعات پر مثنویاں لکھیں، معاملات عشق بیان کیے، احوال زمانہ پر بات کی، شکارنامے لکھے۔ اس بنا پر مرزا رفیع سودا مثنوی میں ملک الشعراء ہونے کا خطاب حاصل کر چکے ہیں۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میر حسن کی طبیعت میں قصہ گوئی کا فن اس طرح صلاحیت نہیں کیا تھا جس طرح بعد کے شعراء، بالخصوص میر حسن۔ میر حسن نے سحر البیان مثنوی لکھی جو ان کی شہرہ آفاق مثنوی ہے اور یہ مثنوی 1784 میں مکمل ہوئی۔ 2500 اشعار پر مشتمل یہ مثنوی لکھنوی معاشرت کو زندہ جاوید حالت میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس مثنوی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سادہ عام فہم الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ میر حسن نے اس میں ایک جادوئی ماحول قائم کیا۔ اس میں ڈرامائی مکالمہ نگاری بھی ملتی ہے اور اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ منظر نگاری ملتی ہے۔ دراصل اس مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول پیش کیا جو تمام تر حقیقت کے باوجود سامعین کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور میر حسن کی مکمل نوعیت کی جزیات نگاری احساسات کے حوالے سے ہو یا کیفیات کے حوالے سے، خواہ مناظر کے حوالے سے ہو یا حرکات و سکنات کے حوالے سے، اس مثنوی کو زندہ جاوید کر دیتی ہے۔ یہ قصہ شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر کے معاملات عشق پر مبنی ہے، لیکن یہ صرف معاملات عشق کا بیان ہوتا تو شاید سحر البیان نہ ہوتی۔ دراصل اصل بات یہ ہے کہ تہذیب کو زندہ کرتے ہوئے میر حسن نے بدر منیر اور بے نظیر کے قصے میں لکھنوی تہذیب کو بھی لازوال کر دیا۔ مثال کے طور پر بے نظیر بدر منیر کے ہجر کی کیفیات کو میر حسن نے کچھ یوں بیان کیا: نہ اگلا سا ہنسنا، نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا، نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، کہا اگر کسی نے کہ بی بی چلو تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو، کسی نے جو کچھ بات کی، یہ دن کی جو پوچھی کہی رات کی، کہا اگر کسی نے کہ کچھ کھائیے، کہا خیر بہتر ہے منگوائیے۔ میر حسن بدر منیر کی باطنی کیفیات کے ساتھ ساتھ ظاہری حالات کو بھی ان اشعار میں بیان کرنے میں بخوبی قادر ہوتے ہیں۔ میر حسن کی اس مثنوی کے بعد گویا اردو مثنوی میں معاملات عشق کے بیان کا ایک سلسلہ چل نکلا اور بہت سے شعراء نے واردات قلبی کو بیان کیا، مگر سوائے جان تپش بہار دانش کے کسی اور مثنوی کو شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ میر حسن کے بعد بہار دانش میں وہ سحر نہ تھا جو سحر البیان میں میر حسن نے دکھایا۔ ہم اگلے لیکچر میں عزیز طلبہ آج ہم نے جو پڑھا اس میں دیکھیں کہ آپ نے میر حسن کے حوالے سے بات ہوئی اور مرزا رفیع سودا کے حوالے سے بات ہوئی، مثنوی سحر البیان کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں 19ویں صدی کے مثنوی گو شعراء کے حوالے سے بات کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ سے میں دوبارہ ملوں گی۔ شکریہ۔